السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب، یہ مکی صورت ہے، اس کی 5 آیات اور 1 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ تبت یدا، ابو لہب کے ہاتھ۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں۔ وتب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں۔ وتب، اور وہ برباد ہو چکے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہ آئے گی۔ ما اغنا، نہیں کام آئے گی اس کی وہ دولت جو اس نے کمائی اور اس کا وہ مال۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عن قریب بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں سر پر لیے پھرتی ہے، لکڑیاں ڈھوتی ہے، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی۔ قرآن پاک کی یہ سورت، اس کے اندر اس کا شان نزول بہت اہم ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس سورت کے ترجمہ سے کہ جب بھی انسان دین کا کام کرنے لگے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے لگتا ہے، تو اس کے اپنے ہی اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس صورت کے اندر یہ ابو لہب جو نامی شخص تھا، اس کے بارے میں آگے تفسیر میں آتا ہے۔ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا، آپ کے والد کا بھائی، آپ کے دادا عبد المطلب کا بیٹا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اصل نام۔ ابو لہب اس کو اس لیے کہتے تھے، لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، اس کا چہرہ جو تھا وہ سرخ ایسے ہوتا تھا جیسے آگ کا شعلہ ہو، اس لیے اس کو لہب کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، یا عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے۔ سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور تھی۔
قرآن کریم نے اس کا اصل نام اس لیے چھوڑا کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لہب جہنم، لہب، لفظ لہب کو جہنم سے ایک مناسبت بھی تھی، اس وجہ سے قرآن کریم نے اس نام کو ذکر فرمایا۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان نبوت کے بعد حضور کا بے حد اور سخت دشمن بنا، اسلام کا شدید مخالف، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سخت ایذائیں دینے والا تھا۔ سب سے بڑی ایذا جو انسان کی رگ رگ میں رچ جاتی ہے اور انسان کو بڑا پریشان کرتی ہے اور تکلیف دہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک مجمع کے سامنے ایک انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بھی محدث ہے، مفکر ہے، اس کا قریبی آدمی کھڑا ہو کر اسی کو جھٹلانے لگے اسی مجمع میں، تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اور ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام کرتا تھا۔ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مجمع میں اللہ تعالی کے ایک ہونے کی دعوت دے رہے ہوتے اور اپنی نبوت کا اعلان فرما رہے ہوتے، تو ابو لہب آپ کے منہ پر آپ کو جھٹلاتا تھا، اور یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، آج 14ویں صدی کا مسلمان ہو، اس کی بھی اگر ایسے بے تکریمی کی جائے، اس کو مجمع کے سامنے جھٹلایا جائے، تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحیحین میں ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء میں ہے، یہ آیت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یا صباحا، یا صباحہ، یا یہ فرمایا یا بنی عبد مناف، یا یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یا بنی عبد المطلب وغیرہ، ان ناموں کے ساتھ آواز دی۔ اس طرح آواز دینا عرب میں خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ سب قریش جمع ہو گئے، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور صبح شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، کیا آپ لوگ میری تصدیق کریں گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے جو کہ شرک کا عذاب ہے، جو شرک و کفر پر اللہ کی طرف سے مقرر عذاب ہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تبا لک، ہلاکت ہو تیرے لیے، الہذا جماعتنا، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اور آپ کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا، اس پر یہ آیات نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو گیا، وہ تب، اور برباد ہو چکے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب تبت یدا ابی لہب فرمایا، یہ بد دعائیہ کلمہ ہے۔ عاشقان رسول کے سامنے جب حضور کی تکذیب ہوئی، عاشقان رسول کے دل میں یہ بات اٹھی کہ ہم اس کو اس کے منہ پر جواب دیں، بد دعا دیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے عاشقان مصطفیٰ کے دل کی بات سنی اور اللہ نے قرآن اتار دیا، تو قیامت کی صبح تک پڑھا جاتا رہے گا ہلاکت ہو تیرے لیے اے ابو لہب، اور تیرے لیے ہلاکت ہو چکی، اور وہ ہوئی، وہ ہلاکت اس کے لیے ہوئی۔ کیسے ہوئی؟
بدر کے مقام پر بدر کی لڑائی کے بعد جب واپسی ہوئی تو ابو لہب کو طاعون کا مرض چپٹ گیا. طاعون کا مرض اس کو چپٹا، اور وہ مرض اس وقت ایسا سمجھا جاتا تھا چھوت کی بیماری کہ جس کو ہاتھ لگے گا اسی کو مرض شروع ہو جائے گی. تو ابو لہب کو اس کے گھر والوں نے ہی علیحدہ کر دیا، علیحدہ کمرے میں ڈال دیا، مر گیا. 3 دن اس کی لاش گلتی سڑتی رہی. اس کے بعد ملازموں کو، نوکروں کو، مزدوروں کو بلایا گیا، ان کو کہا اس کو کہیں دفن کر دو، دبا دو. اس کو لے جایا گیا، گڑھا کھودا. گڑھا کھودنے کے بعد ایک لکڑی لی، اس لکڑی کے ساتھ اس کو تھڑکا لگا کے گڑھے کے اندر پھینک دیا اور اوپر سے پتھر دے دیا. یہ ہو گئی بربادی اس کی. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جس مال پر تو اتراتا پھر رہا ہے یہ تیرے فائدہ نہیں دے گا، تیرے کام نہیں آئے گا جو تو نے کمائی کر رکھی ہے. ابو لہب کو کہا، اس وقت تو ابو لہب کو کہا، آج ہمارے لیے بھی سبق ہے. اس مال پر ہم اتراتے ہیں، یہ مال ہمارے کام نہیں آئے. اور اس وقت ابو لہب کہتا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر کے مال کبھی کام نہیں آئے گا، ابو لہب ایک دن کہنے لگا میرے پاس اولاد ہے، مجھے مال میرے پاس بہت ہے، اگر میں پھنسنے بھی لگا تو یہ چیزیں دے کر میں جان چھڑوا لوں گا. اس کم وقت کو یہ سمجھ نہ آئی کہ میرے پاس جو مال ہے، میری جو اولاد ہے، میری جو ٹھاٹھ باٹ ہے، یہ دی کس نے؟ اللہ اکبر، یہ دی کس نے ہے؟ یہ دنیا ہے، اس میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے، سکندر آئے، دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دیکھے دنیا نے لوگو انسان کیسے کیسے. قبرستان بھرے پڑے ہیں، قبرستان بھرے پڑے ہیں. تو ہلاکت ہوئی اس کی، تیرے مال کام نہیں آئے گا. اب یہاں پر دو توجیہیں مفسرین کرام نے لکھی ہیں کہ ایک تو مال سے مراد وہ نفع ہے جو وہ تجارت کر کے کماتا تھا، دوسرا اولاد بھی مال ہے، اولاد بھی مال ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان ولدہ من کسبہ، یعنی جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ حلال طیب وہ چیز ہے جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے، اور آدمی کی اولاد بھی اس کے کسب میں، اس کی کمائی میں داخل ہے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی اولاد کی کمائی کھانا بھی اپنی ہی کمائی سے کھانا ہے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجاہد، عطاء ابن سیرین رحمہم اللہ تعالی وغیرہ نے اس جگہ وما کسب کی تفسیر اولاد سے کی ہے. ابو لہب کو اللہ تعالی نے مال بھی بہت دیا تھا، اولاد بھی. یہی دونوں چیزیں ناشکری کی وجہ سے اس کے فخر اور غرور اور وبال کا سبب بنی. سیصلی نارا ذات لہب، یعنی قیامت کے دن، قیامت یعنی قیامت کے بعد یا مرنے کے فوراً بعد قبر ہی میں یہ ایک شعلہ زن آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا. اس کے نام کی مناسبت سے آگ کے ساتھ ذات لہب کی صفت میں خاص بلاغت پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت غیظ اور دشمنی اور غضب تھا، ابو لہب کی بیوی کو بھی اسی طرح تھا. اس کا نام ام جمیل
کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں اپنے شوہر ابو لہب کی مدد کرتی تھی۔ یہ عورت، یہ ابو سفیان کی بہن بنت حرب بن امیہ ہے، جس کو ام جمیل کنیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ نام ان کا تھا بنت حرب بن امیہ، جس کو ام جمیل کنیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتلایا کہ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک حال یہ بتلایا کہ وہ حمالۃ الحطب، جس کے لفظی معنی ہیں سوختہ کی لکڑیاں لادنے والی، یعنی آگ لگانے والی۔ عرب کے محاورہ میں چغل خوری کرنے والے کو حمال، عرب کے محاورے میں چغل خوری کرنے والے کو حمال الحطب کہا جاتا ہے، کہ جیسے کوئی سوختہ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے۔ چغل خور کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے ذریعے افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایذا رسانی کے لیے چغل خوری کا کام بھی کرتی تھی۔ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمالۃ الحطب کہنے کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت مجاہد، حضرت عکرمہ وغیرہ ایک جماعت مفسرین نے یہی کی کہ چغل خوری کرنے والی تھی، اور ابن زید، وحاق وغیرہ مفسرین نے اس کو اپنے حقیقی معنی میں رکھا ہے، جس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ یہ عورت جنگل سے خاردار لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ اس کی دلیل بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ اس کی اس ذلیل و خسیس حرکت کو قرآن نے حمالۃ الحطب سے تعبیر فرمایا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں، زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑک جائے۔ جس طرح دنیا میں وہ اس کے کفر اور ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، مسد بسکون السین، سین کے ساکن ہونے کے ساتھ یہ مصدر ہے جس کے معنی رسی یا ڈور بٹنے یا اس کے تار پر تار چڑھا کر مضبوط کرنے کے ہیں۔ اور مسد بفتح میم و سین، میم کے فتح اور میم کے زبر اور سین کے زبر کے ساتھ اس رسی یا ڈور کو کہا جاتا ہے جو مضبوط بنائی گئی ہو، خواہ وہ کسی چیز کی ہو، کھجور یا ناریل وغیرہ سے یا آہنی تاروں سے، ہر طرح کی مضبوط رسی اس میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرات صحابہ کرام اور حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی گراں قدر قربانیاں جو ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں دین پر مکمل اکمل کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس سورت کے ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں جو سوال ہو وہ آپ حضرات کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں۔ والسلام۔